اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں بیسٹ بایوگرافیز آف دا ورلڈ تو سب سے پہلے نام آئے گا دا آٹو بایوگرافی بائی میلکم ایکس، اور ایسے ہزاروں لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کا یہ کہنا ہے کہ ان کی زندگی اس بایوگرافی نے بدلی، اور میں نے کئی ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں جن میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی اس ایک بایوگرافی نے بدلی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے وہ ایک گینگسٹر، ایک چور اور ایک ڈرگ ایڈکٹ سے ایک ریولوشنری لیڈر بنے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ 20 سینچری کے شروع میں امریکہ میں غلامی غیر قانونی قرار دے دی گئی تھی، لیکن سیاہ فاموں کو پھر بھی کوئی ان کی شناخت واپس نہ لوٹا سکا۔ نفرت اور حقارت سے انہیں دیکھا جاتا تھا، اور دوسری طرف ان کی معاشی اور معاشرتی حالت بڑی حد تک گر گئی تھی۔ معاشرے کی تمام برائیاں ان کے اندر موجود تھیں، روبری کرنا، نشے، گیمبلنگ، اور یہ سب ان کے پیشے تھے۔ میلکم لٹل 19 مئی 1925 کو امریکہ کی اسٹیٹ نیبراسکا میں پیدا ہوا، اور ان کے والد کا ایک اسٹریٹ کار ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئے تھے، مگر ان کی ماں کا یہ خیال تھا کہ انہیں قتل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ اس کے دیگر 7 بہن بھائی کچھ عرصے تک اپنی ماں کے ساتھ پلے بڑھے۔ اس کی والدہ کا تعلق گریناڈا سے تھا۔ بہن بھائیوں سے میلکم کا نمبر 5واں تھا، اور باپ کے مرنے کے بعد اس کی ماں نے ان کی پرورش کرنے کی کوشش تو کی، مگر جلد ہی اخراجات خط سے باہر نکلنے لگے۔ انہوں نے قرض لے کر گزارا کیا، لیکن آہستہ آہستہ معاملات حد سے باہر نکلنے لگے، اور ریاست کے فلاح سے متعلق ادارے کے لوگ ان کے گھر آنے جانے لگے، اور انہوں نے نفسیاتی تشدد کر کے ان کی ماں کو بالاخر پاگل کر دیا۔ اب بچوں کو مختلف فوسٹر ہومز میں ڈال دی گیا، اور اسے بھی یعنی میلکم ایکس کو بھی، جو اپنے سرخ بالوں کی وجہ سے ریڈ پکارا جاتا تھا، ایک فوسٹر ہوم میں دے دیا گیا۔ وہاں اس نے 8 کلاس تک تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا۔ جب ان کی نوجوانی کے بارے میں کچھ بتائیں کہ عام سے افاموں کی طرح وہ بھی اس کریز میں مبتلا تھا کہ گوروں کی طرح اس کے بھی معاشرے میں عزت ہو۔ اس نے کلب میں بوٹ پالش کرنے کی نوکری کی۔ دوستوں کے مشورے اور حالات کا رخ دیکھ کر وہ نیو یارک چلا آیا، اور اس دوران میں وہ دوسرے 1-2 شہروں میں بھی جوتے پالش کرنے اور کا کام کر چکا تھا۔ نیو یارک آ کر اس نے ہارلم کے علاقے میں رہائش اور کام کے لیے چنا، جو ان دنوں کالوں کا مرکز بن رہا تھا۔ یہاں کے کئی کلبوں میں اس نے کام کیا۔ آہستہ آہستہ وہ نشے کی طرف متوجہ ہوا اور ماری جوانا استعمال کرنے اور بیچنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ غنڈہ گردی اور جیل سازی کی طرف متوجہ ہوا، اور 20 سال سے بھی کم عمر میں یہ کام کرنے لگا۔ بٹوا چھین لینا، نقلی چیزیں اصلی کہہ کر بیچ دینا، ڈرگ بیچنا، چوری کرنا، اور اس نے ہر غلط کام کیا۔ آخری زمانے میں اس نے ایک گینگ بھی بنا لیا، جس میں ایک اس کا دوست تھا اور ایک گوری لڑکی جو اس کی محبوبہ بھی تھی، اور ایک اس کی بہن شامل تھے۔ لڑکیاں مکان میں جاسوسی کرنے کے لیے جاتی اور یہ رات کو چوری کرتے۔ اس دور میں اس نے بے تحاشا نشہ استعمال کیا، اور وہ خود اپنی آٹو بایوگرافی میں کہتا ہے کہ وہ کام کے وقت غیر معمولی طور پر چست رہنے کے لیے بے تحاشا نشہ استعمال کرتا تھا۔ اسی دوران میں پولیس نے اسے گرفتار کر لیا، اور اس کے اپارٹمنٹ کی تلاشی کے بعد چوری کے ثبوت بھی ملے، جس کے بعد اس نے 10 سال کی قید کی سزا ہو گئی۔ میلکم کی سزا صرف 2 سال بنتی تھی، مگر وہ خود بتاتا ہے کہ اس کا اصل جرم گوری لڑکی سے دوستی کرنا تھا، جس کی وجہ سے سزا ملی۔ اب قید کی زندگی، ان 10 سالوں میں میلکم کی زندگی کو بدل دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ اپنے بہن بھائیوں اور دوسروں کے کہنے پر اس نے جیل میں اپنے کام کو آپ کو سنوارنے کی کوشش شروع کر دی، اور ایک اصلاحی جیل میں ٹرانسفر کر دیا گیا، جہاں لائبریری کی سہولت بھی موجود تھی۔ وہاں اس نے انگریزی سیکھی، اور خود بتاتا ہے کہ اس کی ویکیبلری میں چند ایسے الفاظ تھے جو غنڈہ گردی میں ہی استعمال ہوتے ہیں، اور اس نے ڈکشنری کے ذریعے اپنی انگریزی بہتر کے اس کے بعد لائبریری سے فائدہ حاصل کرنا شروع کر دیا۔ اس پر گوروں کے مظالم واضح ہونے لگے۔ اسی دوران اس نے اپنے اندر ڈسکشن اور بحث کی صلاحیت پیدا کی۔ جیل میں ڈسکشنز ہوتے اور میلکم ان میں حصہ لیتا، اس چیز کے نے آگے کی زندگی میں اسے بڑی مدد دی۔ پھر ایک دن میلکم سے اس کا ایک بھائی ملا اور اسے علیجہ محمد کے بارے میں بتایا، نے اس سے فائدہ اٹھایا اور تنظیم سے الگ کر دیا گیا۔ اسی دوران میلکم ایکس کی شادی بھی کر چکا تھا، اور اس کی اہلیہ بیٹی ایک نرس تھی، اور ان کی 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ پھر اسی دوران وہ ہسٹوریکل موومنٹ بھی آیا، جب ایک سیاہ فام نے ایک سفید فام کو باکسنگ کے میدان میں شکست دی اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ کیسیس کلے سے محمد علی کلے بننے والا یہ شخص جب مقابلہ کر رہا تھا تو اس کی حوصلہ افزائی کے لیے میلکم ایکس وہاں موجود تھا۔ اگرچہ میلکم ایکس نیشن آف اسلام سے الگ ہو گیا تھا، مگر محمد علی کلے کی اس تنظیم سے جڑا رہا۔ حاجی بیت اللہ میلکم ایکس کو اس دوران میں پتہ چلا کہ اس کے قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں، اور اس کے بھی قوموں نے اسے خبردار کیا، مگر اس نے پرواہ نہ کی۔ پھر اس کی ملاقات ڈاکٹر یوسف سراج سے ہوئی، جنہوں نے اسلام کے حقیقی تعلیمات سے روشناس کرائی۔ اس کے بعد میلکم ایکس نے حج کا ارادہ کیا اور براہ اسلام اور جدہ کو روانہ ہو گیا۔ کہنا ہے اس
کی ملاقات ڈاکٹر محمد قرابی سے ہوئی جنہوں نے اس کی تصور اسلام کو مزید وضاحت کی. آخر اس نے چندہ جدہ کا ارادہ طے کیا مگر اسے نو مسلم اور امریکی پاسپورٹ ہونے کی وجہ سے اسے ایئرپورٹ پر ہی روک دیا گیا. تاہم میلکم نے اقرار کر عمر عوام کو فون کر کے اپنے مسئلے کے بارے میں بتایا جس کے بعد اسے سرکاری مہمان کا درجہ مل گیا اور بعد میں انہوں نے حج ادا کیا. حج کے دوران اس سے گورا مخالف جذبات اور مثبت اثر پڑا اور اسلام کی عالمی قوت کا تصور مضبوط ہوا. دوران حج اس نے امریکہ کو خط لکھے جنہیں میڈیا نے بھی کر دی تھی. حج کے دوران وہ اس کی ملاقات شاہ فیصل سے بھی ہوئی جب تک ولیہ رکھے. اس کے بعد اس نے کئی افریقی اور مسلم ممالک کا دورہ کیا جہاں شاہ قوموں کو درپیش مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. باہر میلکم ایکس واپس امریکہ پہنچ گیا اور وہاں جانے کے بعد اس نے اسلام کی صحیح سفر کو پھیلانا شروع کر دیا. مگر دوسروں کو یہ بات پسند آئی اور وہ خود کہا کرتا تھا کہ مجھے ہر وقت جان کا خطرہ رہتا ہے مگر میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا. 21 فروری 1965 کو نیو یارک میں لیکچر کے دوران وگلی قطار میں موجود 3 آدمیوں نے ریوالور اور شاٹ گن سے اس پر بے دریغ فائرنگ کر دی اور میلکم ایکس موقع پر ہی جان بحق ہو گیا. نیشن آف اسلام کے 3 کارکنوں کو ان کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا لیکن کہا جاتا ہے کہ امریکی حکومت بھی ان کے قتل کی تعلق میں اور یہ جوہر معیار نہ جانے کتنے دنوں کو روہتک چھوڑ کر آپس کے سفر پر روانہ ہو چکے. موقع وقت میلکم ایکس کی عمر تقریباً 40 سال کی اور اس کا جنازہ الحاج اور شام جاور میں پڑھایا اور اس کی قبر میں یہ جو خطبہ لگایا گیا اس پر لکھا ہے الحاج مالا کا شہباز 29 مئی 1925 21 فروری 1965. آپ کو ہوگا میلکم ایکس کی ادب بایوگرافی 1964 اور 1965 کے درمیان میں عالم فیلی میں لکھی جو ان کے قتل سے قبل کے انٹرویو کی بنیاد پر لکھی گئی اور یہ آدمی 1965 میں شائع ہوئی. ٹائم میگزین میں سے 20th سینچری ٹاپ 10 نان فکشن بکس میں شامل کیا گیا.